فصوص الحکم سمجھنے کے لیے یہ اصول اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے جن پر یہ کتاب مشتمل ہے، ورنہ کتاب آپ کو دور باش کہے گی۔ تو کہتے ہیں جی سب سے پہلی چیز ہے وجود ذاتی۔ وجود ذاتی کیا ہے جی ان کے نزدیک؟ وجود ذاتی جس کو وجود واجب یا وجود حقیقی کہا جاتا ہے، صرف خدائی کے لیے ہے، اس میں کوئی بھی اس کا شریک اور سہیم نہیں۔ دوسرے نمبر پر لکھتے ہیں ممکنات و مخلوقات کا وجود نہ تو حقیقی ہے نہ ذاتی ہے نہ مستقل ہے، صرف وجود حقیقی کا فیضان ہے۔ اب تم چاہو تو اسے مجازی کہو، اعتباری کہو، ذلی کہو، انتزاعی کہو، مخلوق کہو، مجعول کہو، حادث کہو، کچھ بھی کہو، اس کو حقیقی اور مستقل نہ کہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع اور بہت ہی اچھے الفاظ میں شیخ کا نظریہ وحدت الوجود کسی نے سمجھنا ہے تو یہ ان دو میں سمجھ لے، بس یہ پہلی دوسری میں بات کلیئر ہوگی ہے کہ ذاتی وجود حق تعالیٰ کے پاس ہے، مخلوقات کے پاس وجود ہے ہی نہیں، نہ ذاتی ہے، نہ حقیقی ہے، نہ مستقل ہے۔ بس اب اس کو آپ جو بھی انہوں نے نام لیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، لیکن حقیقت میں آپ اس کو وجود نہیں کہہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری شرح فصوص الحکم جناب ذہین شاہ تاجی کا اردو ترجمہ اور تنبیہات اور تشریحات ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب، یہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں اس کا نام ہی تنبیہات اور تشریحات ہے۔ تو اس کتاب میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مقدمے میں مؤلف کیا کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہین شاہ تاجی کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف ہو جائے کہ یہ شخصیت کیا ہے۔ تو یہ میرے پاس ایک ویکیپیڈیا کھلا ہوا ہے، دوسرا یہ ریختہ کھلی ہوئی ہے۔ ریختہ پہ جو ان کا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ جی ذہین شاہ تاجی جن کا اصل نام محمد تحسین ہے، 1902 عیسوی میں راجستھان کی دارالسلطنت جے پور کی ایک تحصیل میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی اپنے والد سے حاصل کی۔ خوش خط نویسی کا شوق تھا، اس میں مہارت حاصل کی۔ ان کا شعری فہم کافی پختہ تھا۔ ان کے والد قطعات انہی سے لکھواتے تھے۔ عہد بچپن ہی میں شعر موضوع کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں اپنے نام کو تخلص کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن والد صاحب نے جب ان میں یہ صلاحیتیں دیکھیں تو فرمایا کہ تم ذہین ہو، تو پھر اپنا تخلص بھی ذہین ہی رکھ لیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی دینی علوم پر بھی عبور حاصل تھا اور علوم ادب پر بھی دسترس حاصل تھی۔ والد کے وصال کے بعد مولانا عبد الکریم جے پوری معروف بہی یوسف شاہ تاجی سے بیعت ہوئے، جو چشتیہ سلسلہ کے صوفی تھے اور تاج الدین بابا ناگپوری کے خلیفہ اور مرید تھے۔ تو ان کا جو سلسلہ ہے وہ بابا تاج الدین ناگپوری سے جاتا ہے، اور یہ جو تاجی کی نسبت ہے یہ اسی وجہ سے نسبت ہے۔ آگے فرماتے ہیں ذہین شاہ تاجی جلد ہی خلافت اور سجادگی کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنے لگے۔ سجادہ نشینی ان کو اپنے والد سے منتقل ہوئی، جو سلسلہ چشتیہ صابری کے علاوہ سلسلہ قادریہ اور نقشبندیہ کے حضرت شاہ قمر الدین کے خلیفہ مجاز تھے۔ تو مطلب ان کے پاس ایک سے زائد سلسلے تھے، والد صاحب کی طرف سے بھی تھے اور پھر باقی بھی بیعت تھے، تو یہ پورا ہی ایک سلسلہ تھا۔ ان کے مرشد بابا یوسف شاہ تاجی اپنے آخری ایام میں پاکستان جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ذکر کیا ذہین شاہ تاجی سے کہ جی آپ بھی آئیں۔ تو یہ سن 1948 میں مرشد جو ہے ان کے پاکستان سے جے پور سے کراچی آئے، تو یہ بھی ان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ تو کراچی پہنچے تو کراچی پہنچنے کے تیسرے دن یعنی کہ 3 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ذہین شاہ تاجی نے پاکستان میں پھر مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جولائی 1978 کو ذہین شاہ تاجی نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ تو زیادہ تر جو ہے ان کی شاعری کی کتابیں ہیں، لیکن تصوف سے چونکہ ان کو خاصا لگاؤ تھا، تو تصوف پہ جو انہوں نے لکھا ہے
اس میں انہوں نے ابن عربی کی کتاب، شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی کتاب فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر فصوص الحکم کی تھوڑی تشریح یعنی کہ اس کی سمجھ یا فہم کے لیے کچھ تشریحات بھی کی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے منصور حلاج کی کتاب التواسین کا بھی اردو میں ترجمہ کیا۔ باقی جو ان کی کتابیں ہیں ان میں شاعری کی جو غزل اور نظم کے والے سے ہیں وہ آیات جمال، لمحات جمال، جمال آیات، جمالستان، اجمال جمال اور لمحات جمال، مطلب ہر کتاب کے ساتھ جمال کا لفظ آ رہا ہے، تو ان کو لفظ جمال سے کچھ زیادہ میرے خیال میں نسبت تھی۔ تو نثر کی جو ہیں تصانیف ان میں تاج الاولیاء، یہ کتاب بابا تاج الدین ناگپوری کی سوانح آیات ہے، تو یہ جو ہے ان کی ایک سلسلے کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ایک اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد باقی تفصیل ہے کہ جی ان کا حلقہ باب کیا تھا، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، کتاب پہ آتے ہیں۔ یہ ان کی شرح ہے، شرح تو نہیں ہے، بیسیکلی ترجمہ ہے اور تشریحات ہیں، لیکن اس میں شرح بھی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں مقدمے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، جو ابتدا وہ کر رہے ہیں تعارف جس کو ہم کہتے ہیں، مقدمہ کہہ لیں تعارف کہہ لیں، تو تعارف میں یہ شیخ اکبر کا بیسیکلی تعارف کروا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے شیخ کی مختصر سی سوانح عمری بیچ میں لکھی ہے، اور شیخ کے طریقت کے والے سے لکھا ہے۔ پھر وہ جو پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں شیخ کے جو دفاع میں لکھی گئی ہیں، اس کے والے سے کافی چیزیں لکھی ہیں۔ مختلف پرانے بزرگوں کے شیخ کے والے سے جو اقوال ہیں وہ درج کی ہیں۔ تو یہ 3-4 صفحے کا بس تعارف ہے جو شیخ کا تعارف ہے۔ اس کے بعد کتاب کی ابتدا ہے فاتحہ کتاب۔ تو فاتحہ کتاب میں جو ہے کتاب کے مقدمے کے اوپر جو ان کی شرح ہے وہ لکھی ہے۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ جی حکمت کے کیا معنی ہیں۔ حکمت کے معنی ہیں حقائق اشیاء کا علم اور ان کے مقتضا کے مطابق عمل، یہ دونوں جہات شامل ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں تفصیل ہے، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کیسری کا حوالہ آ گیا، کیا لکھتے ہیں؟ کیسری نے شرح فصوص میں صفحہ 2 پر کلمہ کی تشریح میں کہا ہے کہ لفظ اور کلمہ نفس سے متصل ہے۔ نفس کا مطلب یہ سانس ہے، مطلب دوسرا نفس نہ سمجھ لیا جائے، اور یہ استدلال کیا ہے کہ وہ کلمات جن کا ہم تلفظ کرتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ ہم ذات نفس میں ان کا تعین کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہماری سانس جو مخارج سے ہو کے باہر نکلتی ہے، تو وہ سانس جو ہے وہی بس کلمہ ہے۔ تو اسی طور پر کلمات اللہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ نفس رحمانی کے تعینات ہیں، اور صوفیاء اس پر جواہر الوجود کا اطلاق کرتے ہیں، لیکن شیخ کا نظریہ کلمہ کے باب میں اس تعریف سے کہیں زیادہ عمیق اور دقیق ہے۔ تو اس میں انہوں نے کاشانی داؤد الکیسری کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کی تفصیل یا ان کی فراہم کردہ معلومات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنا اضافہ یہ بھی کیا ہے کہ شیخ اس سے زیادہ بات کرتے ہیں، یہ بات جو ہے وہ کم درجے کی ہے۔ اچھا، ابھی ہم پڑھ رہے تھے تو فاتحہ کتاب صفحہ نمبر 22 پہ جو ایک شعر ہے، ادین و بدین الحب ان توجہت رکائبہ فالدین دینی و ایمانی۔ تو لکھتے ہیں کیونکہ وجود میں سوائے اللہ کے اور اس کے آثار کے کوئی دوسری شے نہیں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبودین کثیرہ کے آئینوں میں وہ معبود مطلق ہی متجلی ہے، وہی معبود مطلق ہے، وہی محبوب مطلق ہے، وہی جمیل مطلق ہے، اور یہی وہ دین ہے جس کو دین الحب یا دین محبت کہتے ہیں۔ اور اس کے اوپر شیخ نے کہا ہے کہ ادین و بدین الحب ان توجہت رکائبہ فالدین دینی و ایمانی۔ اچھا، یہ شعر، اس شعر میں عمومی طور پر جو غلط نقل ہوتا ہے یا جس کو مستشرقین نقل کرتے ہیں یا جس کو وحدت الادیان والے نقل کرتے ہیں، تو وہ جو دوسرا جملہ ہے، دوسرا شعر کا حصہ ہے کہ فالدین و دینی و ایمانی، تو وہ اس کو یہ پڑھتے ہیں کہ فالحب و دینی و ایمانی، تو یعنی کہ محبت پہ فوکس کرتے ہوئے یہاں سے شیخ کے الفاظ میں تعریف ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں پہلی دفعہ کس نے کی، لیکن زیادہ تر لوگ اس کو فالحب و دینی و ایمانی کر کے کہتے ہیں جی شیخ تو دین محبت کے قائل ہیں، شیخ دین اسلام کے قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ پہلا شعر ٹھیک لکھا ہے، لیکن اسی باب میں جو دوسرا شعر لکھا ہے وہ غلط لکھ دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ اسی باب میں شیخ فرماتے ہیں عقد الخلائق فی الالہ عقائدن واناء تقت جمیع ما عقدو، کہ جی کچھ مخلوقات نے الہ کے باب میں کچھ عقائد بنائے ہوئے ہیں، اور میں ان تمام عقائد کا اعتقاد رکھتا ہوں۔
تو یہ جو وَأَنَا اعتقدت جمیع ما عقدوا، یہ جو دوسرا اس کا بھی جو دوسرا مصرع ہے، اس میں شیخ اکبر اپنے ہاتھ سے فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں وَأَنَا شَهِدْتُ جمیع ما عقدوا، کہ میں ان تمام عقائد کا گواہ ہوں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی کفری عقیدہ رکھتا ہے حق کے بارے میں یا شرکی عقیدہ رکھتا ہے تو شیخ اکبر تو وہ شرکی عقیدہ نہیں رکھیں گے نا. اگر شرکی عقیدہ وہ رکھ لیں گے تو پھر مشرک ہو جائیں گے. تو یہ تو بات عقل سے بھی واضح ہو جاتی ہے. لیکن یہ دونوں اشعار جو ہیں یہ غلط نقل ہوتے ہیں. فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں لوگ اس کو کاپی کر رہے ہیں اور تفصیل سے اس کو شیئر کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ اصل کیا ہے. تو پہلا شعر انہوں نے ٹھیک لکھا اور دوسرا شعر انہوں نے غلط لکھ دیا. تو یہ باتیں چونکہ پرانی باتیں ہیں، مطلب اس دور میں جب یہ ذہین شاہ تاجی تھے، نہ کمپیوٹر تھا نہ کچھ تھا، نہ مخطوطات اتنی آسانی سے ملتے تھے، نہ شیخ کے کلام کی کچھ بہتر متون مہیا تھے. تو ظاہری بات ہے ان کی غلطی تو نہیں ہے، ان کے سامنے تو جو آیا ہے تو انہوں نے لکھ دیا ہے. لیکن آج ہمارے پاس تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم شیخ کے ایک حرف کو ٹریس کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کس مخطوطے سے کون سا لفظ آیا اور اس کے کیا پیچھے سند ہے. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے تنبیہات لکھی ہیں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا 4 صفحات پہ مشتمل ایک مقدمہ ہے. انہوں نے اپنا تو ذکر نہیں کیا کہ میں اس کی شرح کیوں کر رہا ہوں، کس نے مجھے کہا یا وجہ کیا بنی، لیکن انہوں نے صفحہ نمبر 24 سے تنبیہات کے نام پر لکھتے ہیں فصوص الحکم سمجھنے کے لیے یہ اصول اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے جن پر یہ کتاب مشتمل ہے، ورنہ کتاب آپ کو دور باش کہے گی. تو کہتے ہیں جی سب سے پہلی چیز ہے وجود ذاتی. اچھا، یہ میں بتا دوں کہ انہوں نے کسی بات کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ شیخ کس جگہ پر یہ کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں ان کی سمجھ ہے کہ یہ شیخ سے کیا سمجھی ہیں، تو انہوں نے اپنی سمجھ لکھی ہے اور اس میں کسی شارح کا بھی حوالہ نہیں دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض باتوں میں یہ مختلف شارحین سے اختلاف بھی کرتے ہیں. وجود ذاتی کیا ہے جی ان کے نزدیک؟ وجود ذاتی جس کو وجود واجب یا وجود حقیقی کہا جاتا ہے صرف خدائی کے لیے ہے، اس میں کوئی بھی اس کا شریک اور سہیم نہیں. تو وجود ذاتی وہ ہے کہ جو صرف خدا کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، چونکہ ذاتی اسی کا ہی ہے تو کسی اور کا نہیں. دوسرے نمبر پر لکھتے ہیں ممکنات مخلوقات موجودات، چونکہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں، کا وجود نہ تو حقیقی ہے نہ ذاتی ہے نہ مستقل ہے، صرف وجود حقیقی کا فیضان ہے. اب تم چاہو تو اسے مجازی کہو، اعتباری کہو، ذلی کہو، انتزاعی کہو، مخلوق کہو، مجعول کہو، حادث کہو، کچھ بھی کہو، اس کو حقیقی اور مستقل نہ کہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامع اور بہت ہی اچھے الفاظ میں شیخ کا نظریہ وحدت الوجود کسی نے سمجھنا ہے تو یہ ان دو میں سمجھ لے. بس یہ پہلی دوسری میں بات کلیئر ہوگی ہے کہ ذاتی وجود حق تعالیٰ کے پاس ہے، مخلوقات کے پاس وجود ہے ہی نہیں، نہ ذاتی ہے نہ حقیقی ہے نہ مستقل ہے. بس اب اس کو آپ جو بھی انہوں نے نام لیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، لیکن حقیقت میں آپ اس کو وجود نہیں کہہ سکتے. تو یہی وجود واحد ہے کہ یعنی کہ حق کے پاس ہی وجود واحد ہے، مخلوقات کے پاس نہیں ہے. اچھا، تیسرے نمبر پہ وجود بمعنی ما بہی الموجودیت عین حق ہے. اب یہ اس میں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا مدعا 2 سے ہی واضح ہو گیا. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اسماء الہیہ باہم مختلف اور متضاد ہیں. یہ اختلاف اور تضاد صفات الہیہ کی گوناگونی سے ہے، یعنی کہ اسماء الہیہ کے اوپر لے کے آئے ہیں. اور آگے جی صفات عین ذات ہیں، یعنی صفات ذات سے زائد عیان نہیں رکھتے، جو کہ شیخ اکبر کا نتیجہ. یہ 5واں نمبر اس کے اوپر ہے. 6واں نمبر ہے علم حق قدیم ہے، معلومات حق قدیم ہے. تو یہ انہوں نے اچھا مطلب یہ مختصر سا ٹاپک بنایا ہے، مطلب عنوان دیا ہے علم حق قدیم ہے، معلومات حق قدیم ہے. تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو شیخ کہتے ہیں کہ انسان بھی ازلی ہے اور قدیم ہے، کیونکہ جب اگر وہ انسان یا مخلوقات اس کے علم میں ہیں تو جو وہ قدیم ہے تو پھر یہ بھی قدیم ہو گئے. تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور بالکل، اور پھر آگے فرمایا کہ جی قدیم کے معنی یہ ہیں کہ غیر مخلوق اور غیر حادث ہیں. معلومات حق کو عیان ثابتہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنی عیان ثابتہ کی حیثیت میں، انسان سے مراد ہے تمام کائنات، تمام مخلوقات اپنی عیان کی حیثیت میں قدیم ہے. آگے ہے جی 7 نمبر عیان ثابتہ ایک اعتبار سے معلومات حق ہیں، دوسرے اعتبار سے یہی حقائق اسماء الہیہ ہیں، یہی حقائق امکانیہ کے ارباب ہیں. اچھا، یہ جو پہلی اعتبار ہے یہ تو واضح ہے شیخ کے کلام میں. جو دوسرا اعتبار ہے یہاں پر انہوں نے شارحین کو اٹھایا ہے
کیونکہ شارحین میں کیسری جندی کاشانی یہی بات کرتے ہیں جامی، مطلب جو بھی نقل میں پیچھے آئے ہیں کہ جی یہی حقائق اسماء الہیہ ہیں۔ تو اسماء الہیہ کے حقائق ہونے سے اگر تو مراد یہ لی جاتی ہے کہ اسماء الہیہ کا حکم ان پر چلتا ہے تو پھر تو بات واضح ہے، پھر تو کوئی شک نہیں ہے، شیخ یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر حقائق اسماء الہیہ سے یہ مراد لے لی جائے کہ اسماء الہیہ کی جو حقیقت ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ابھی انہوں نے ایک یا دو جملے، دو عنوان پہلے یہ کہہ دیا کہ اسماء ذات کا عین ہے۔ اگر اسماء ذات کا عین ہیں تو پھر اعیان ثابتہ بھی ذات کا عین ہو جائیں گے۔ جب ذات کا عین ہو جائیں گے تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس مقام پر شیخ کے ہاں تفصیل ہے، شیخ یہ نہیں کہتے کسی بھی جگہ پہ کہ جو اس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ انہوں نے تو خیر شارحین سے اٹھایا ہے کہ دوسرے اعتبار سے یہی حقائق اسماء الہیہ ہیں۔ حقائق اسماء الہیہ اگر ہم کہیں گے تو مراد ہم یہ لیں گے کہ اعیان ثابتہ یا مخلوقات موجودات اسماء کے احکام کے اثرات کے مظہر ہیں یا محل ہیں، یعنی کہ اسماء کے احکام کا جو ہے اثرات ان پر ہوتے ہیں۔ تو اس حیثیت میں اگر آپ حقائق کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر دوسری حیثیت میں کہہ رہے ہیں تو پھر اعیان ثابتہ بھی جو ہیں وہ بیسیکلی عین حق تعالی ہی ہو جائیں گے۔ جب عین حق تعالی ہو گئے تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ عین کا مطلب یہی ہے کہ وہ سیم وہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یعنی خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اور شیخ خالق اور مخلوق کے فرق کو شروع سے لے کر آخر تک لے کے چلتے ہیں، اسی وجہ سے شیخ نے یہ عبارت نہیں کہی۔ اچھا 8ویں نمبر پہ کہتے ہیں اعیان ثابتہ اور حقائق ممکنہ پر اسماء الہیہ تجلی کرتے ہیں تو وہ نمایاں ہو جاتی ہیں، یہ تجلی حسب اقتداء اعیان ہوتی ہے۔ اب یہ وہ جملہ ہے جو شیخ کہتے ہیں، اور اس میں شیخ کا نقطہ نظر بھی واضح ہے، اور میں نے جو پچھلی کی شرح میں بات کی تھی وہ بھی یہی ہے کہ اعیان ثابتہ اور حقائق ممکنہ پر اسماء الہیہ تجلی کرتی ہیں، یعنی کہ اسماء کے احکام اثرات کا ظہور یا محل جو ہے یا مظہر جو ہیں وہ اعیان ثابتہ ہیں۔ اسماء کا حکم اعیان ثابتہ پہ چلتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسماء اعیان ثابتہ کا عین ہے، عین نہیں ہے، ان کا حکم اسماء اعیان ثابتہ پہ چلتا ہے۔ یہی شیخ کی اصل تشریح ہے، اور یہی شیخ اعیان ثابتہ کے والے سے کہتے ہیں۔ وہ تو ہم خیر تفصیل بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس جگہ پہ آئی ہے تو ذکر کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں یہ تجلی حسب اقتضاء اعیان ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر دونوں میں فرق ہے تو تبھی شیخ نے یہ بھی کہا نا کہ تجلی جو ہے وہ اعیان کی تقاضوں کے مطابق ہے، نہ کہ اسماء کے تقاضوں کے مطابق، یعنی کہ جتنا جس میں قبولیت ہے وہ اتنی ہی تجلی قبول کرے گا۔ اور قبولیت اگر اعیان کو عین، اسماء کا عین اور پھر ذات کا عین قرار دیا جائے تو پھر ذات کی قبولیت تو انلمیٹڈ ہے، تو انلمیٹڈ قبولیت میں تو پھر انلمیٹڈ تجلی ہونی چاہیے، یعنی کہ مطلق تجلی۔ اور ہم نے خود کہا ہے کہ مطلق تجلی نہیں ہو سکتی، شیخ نے خود کہا ہے کہ ذات مطلق ذات بات کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی وجہ سے تو کہا اگر یہ عین ہوتے تو پھر تو رسائی بھی ہو سکتی تھی، معرفت بھی ہو سکتی تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ یہ غیر ہیں تو اسی لیے یہاں پر جب لکھا گیا تجلی حسب اقتداء اعیان ہے تو مراد یہی ہے کہ جتنی عین کی کیپیسٹی ہے، اب عین کی کیپیسٹی مختلف ہے تو اس کے والے سے استعداد کے مطابق ہی تجلی ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ عوام جو اس ذوق سے بے خبر ہیں وہ موجودات کو ان کی حادث فانی نسبتوں سے جانتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ موجودات کو خدا حقیقی سے نسبت دی جا رہی ہے تو وہ اس نسبت کی عدم معرفت کی وجہ سے اس کو کفر، الحاد، حلول اور اتحاد سے تعبیر کرتے ہیں اور قائل کو تختیہ کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی تھوڑی سی صفائی بھی پیش کر دی ہے کہ جی عوام کو چونکہ خبر نہیں ہے تو ان کے نزدیک تو یہ مطلب جو جن لوگوں نے بھی اعتراض کیے ہیں، لیکن خیر وہ تو عوام کی بات ہے۔ جب آپ شیخ کے کلام میں دیکھیں گے تو شیخ تو فرق کو لے کے چل رہے ہیں اور شیخ تو اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم تو شیخ کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات نہیں کرتے، عوام کو تو بالکل علم نہیں ہے، لیکن شیخ جو کلام کر رہے ہیں اس کی بھی سمجھ جو ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے۔ تو یہ تعارف ہے اردو میں بابا ظہین شاہ تاجی کی شرح فصوص الحکم اور اس کا مقدمہ اور ان کے مختصر سے حالات زندگی۔ آپ کو امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور سمجھنے سننے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے اشارے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔